جنرلی وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ سو ویورز، آج کی ہاؤ ٹو ویڈیو میں بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈسپیل سیٹینک وسپرز، یعنی وسوسے دور کیسے کریں۔ اگرچہ سائیکالوجی کے مطابق سپرسٹیشس یعنی توہم پرست لوگ زیادہ وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، صرف آج ہم وسوسوں پر فوکس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان جس قدر اللہ پاک کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر شیطان کی مخالفت اور دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ شیطان طرح طرح کے مکر و فریب کے جال بچھائے رہتا ہے اور بندے کو اللہ پاک کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر نیگیٹو تھاٹس ذہن میں پیدا کر کے پریشان کرتا رہتا ہے۔ وسوسوں کا سب سے پہلا اور سمپل ترین سولوشن یہ ہے کہ اگر وسوسوں پر غور ہی نہ کیا جائے تو جنرلی یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایمفیسس اس بات پر ہے کہ وسوسوں پر غور نہ کیا جائے، لیکن جب شیطان زور لگاتا ہے تو اچھے اچھوں کو غور کرنے پر مجبور بھی کر دیتا ہے۔ اینی اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی وسوسے آنا شروع ہوں، ذکر اللہ یعنی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، یاد رکھیں، شیطان ہم سے اس قدر قریب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے سے تنگ کرو۔ تو یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی پتہ چلا کہ وسوسے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو معتدل بیلنسڈ بنائیں اور اوور ایٹنگ سے بچیں، ورنہ وسوسوں میں ڈراؤنے خواب بھی ایڈ ہو جائیں گے اور وسوسوں کی تہ اور ڈارک ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دور کر دیں، کیونکہ وسوسے آنے کی صورت میں قرآن کریم میں بھی اللہ پاک کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا یعنی وسوسہ پہنچے تو اللہ پاک کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، سورۃ الناس کی تلاوت کریں، آمنت باللہ ورسولہ کہیں۔ ویورز، یاد رکھیں کہ کسی بھی نیگیٹو چیز پر دھیان نہ دیں، کیونکہ جب بھی شیطان کی بات پر دھیان دیا جاتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیطان جسے دیکھتا ہے کہ میرا وسوسہ اس میں کارگر ہوتا ہے، کام کر جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بلائے عظیم یعنی وسوسے کی عادت یہ ہے کہ جس قدر اس پر عمل ہو اسی قدر یہ بڑھتا ہے، اور جب قصداً اس کا خلاف کیا جائے تو بإذنہ تعالیٰ تھوڑی مدت میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وسوسوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں اور اللہ پاک سے ہر وقت شیطان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے گا، کیونکہ وسوسے اسی سے ہوتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہ وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور تقویٰ اور پرہیزگاری اپنائیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کے ذریعے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ذکر کی دوا استعمال کرو، یوں شیطان تم سے بھاگ جائے گا۔ ویورز، اللہ تبارک و تعالی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہایت شفاف اور سیدھا ہے۔ یقیناً اسی پر چل کر ہم شیطانی حربوں سے، اٹیکس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وسوسوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔